سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی جو صورتحال سامنے آئی ہے، کل ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جی، فارمر پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا کوئی ڈائریکٹ لنک ثابت نہیں ہو سکا جج فرید بلوچ صاحب کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ انہوں نے پرووک کیا تھا 9 مئی کے جو جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں یہ بجا اور درست لگتا ہے فیصلہ جج صاحب بلوچ کا، اور انہوں نے سارا دیکھا ہے، موقف بھی سنا ہے، حکومتی اور استغاثے کا موقف بھی اور صفائی کا موقف بھی، اور انہوں نے یہ درست فیصلہ دیا، اور یہ میرا خیال ہے یہی فیصلہ ہونا پڑے گا۔ باقی سب جج صاحبان جہاں یہ اس کے ٹکڑے پھینکے میں انہوں نے ایک مقدمے کے، اور ہر کئی اضلاع میں اور کئی تھانوں میں یہ ایک ہی مبینہ واردات اور مبینہ منصوبہ جو ایک صاحب کو ایٹریبیوٹ ہو رہا ہے، منسوب ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ، تو میرا خیال ہے یہ درست فیصلہ ہے، اور باقی سب ججز کے لیے بھی اسی پہ چلنا پڑے گا اور اس کی پیروی کرنی پڑے گی، اور اس سے اب اختلاف کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اب اس میں پریڈومیننٹلی یہ جو فیصلہ آیا اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ چونکہ کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے، اسٹیبلش کیا جا سکے کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کوئی ڈائریکٹ لنک ہے اس سب سے۔ اعتزاز صاحب، اگلا بہت ہی اہم سوال میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے نون لیگ کے ذرائع ان آفیشلی ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں صاحب کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سپٹمبر سے پہلے پاکستان واپس نہ آئیے گا ورنہ کام گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ سپٹمبر میں آئے حالات آپ کے لیے سازگار ہوں گے۔ آپ بطور سیاستدان، سینئر سیاستدان اور سینئر ماہر قانون کیا سمجھتے ہیں، ایسی کیا کوئی قانونی سپیس میاں صاحب کو سپٹمبر میں مل سکتی ہے جو ابھی جولائی اگست میں میسر نہیں ہے؟ اس وقت زیادہ بہتر ان کے لیے سپیس ہے۔ اگر اب نہیں آتے تو مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کے بھائی کی حکومت ہے۔ ستمبر تک جاتے ہوئے وہ بھائی کی حکومت نہیں رہے گی، جو بھی ہوں گے نگران ہوں گے، اور نگران کتنے بھی محسن نقوی سے بھی زیادہ شاہ کے تابع دار ہوں، وہ پھر بھی بھائی ہے۔ اگر بھائی پہ اعتماد نہیں کرتے، بھائی کی حکومت پہ، تو پھر انہوں نے کس پہ اعتماد کرنا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے زیادہ ان کی اپنی حکومت ہے اس وقت، بھائی کی بھی کیا، ان کی اپنی حکومت ہے۔ لیکن اس میں اعتزاز صاحب جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ 8 سے 10 سپٹمبر کے بعد کا جو ہے ایک ڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ غالباً 8-10 سپٹمبر کے بعد وہ آئیں گے، تو یہ تو جو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کی ریٹائرمنٹ بھی قریب آ چکی ہوگی، اور عارف علوی صاحب کی بھی جو ہے اپنے عہدے سے رخصتی جو ہے وہ بھی قریب ہوگی، تو کیا یہ ان فیکٹرز کو تو نہیں دیکھ کے کوئی فیصلہ کیا جا رہا؟ نہیں، میں ایک چیز بتا دوں، عارف علوی صاحب کی مدت جو عہدہ ہے وہ اتنی جلدی نہیں ختم ہوگا، وہ جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا اور ان کی جگہ آ کے نہیں لیتا منتخب صدر انتخاب کے بعد، اس وقت تک وہ کنٹینیو کریں گے انڈر آرٹیکل 44(2), اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اور وہ دیر تاخیر کیوں ہوگی، کیونکہ جب تک پنجاب اور خیبر کی جو ہے اسمبلیاں ان کے الیکشن نہیں ہو جاتے، تو جو الیکٹورل کالج ہے صدر پورا کے نہیں لیے ہوتا، جس میں وہ پورا نہیں ہوگا، تو جب تک وہ جنرل الیکشن نہیں ہوتے، جنرل الیکشن کے میں عارف علوی صاحب ہی صدر رہیں گے، چاہے میاں صاحب ان کو اوائڈ کرنا چاہیں چاہے نہیں، اور عارف علوی صاحب ہی صدر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے 16 ستمبر کو غالباً۔ اچھا، یہ بالکل سے آخری سوال اعتزاز صاحب آپ سے یہ، چونکہ وقت کی قلت ہے، لاسٹ کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں جو نامنیٹ بھی کیے جا چکے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے حوالے سے جب نون لیگ بار بار یہ کہتی ہے اور موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اٹیک کرتی ہے مختلف طریقوں سے،
تو کیا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کندھوں پر ناحق پریشر نہیں ڈالتے جا رہے کہ جیسے ان کو اپنا چیف جسٹس کر کے جس طرح سے وہ پینٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ہاں، ان کو سے بھی ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نہیں منسوب ہونا چاہیں گے کسی ایک گروہ سے، نہ کسی ایک سیاسی جماعت سے، تو یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. پر یہ اب سمجھ نہیں آتی، اور پنجاب صاحب کرتے ہیں خود 12 بجے اس کو عدالت کو کھول کے رات، تو اس وقت تو بڑے پسندیدہ تھے، بالکل، لیکن اس کے بعد خبر نہیں کیا ان کو. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہر فیصلہ ہی ان کے وکیلوں نے لکھا ہوا ہو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے.